اے ایمان والو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا، اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے،
اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا, کہنے لگے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اپنی ہر چیز, ہر نقطہ نظر میں پہلے دین, اس کے بعد کوئی اور. کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی, منطقی, ادیب, شاعر, ملنگ, تلنگ, یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے, کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں, سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے, ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا, ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ, دیوالی پہ بھی چلے جاؤ, ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ, وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے. جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے, معاذ اللہ. جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے. وہ بیوقوف ہو. اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا, معاذ اللہ, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا ہے. ہر شے مشکوک ہو گئی. جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے, جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے, جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی. کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے, وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر چیز بخش دوں گا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, میں اس کی معافی نہیں دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا یہ جھوٹ بولتے, یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر. او بھائی, یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ, ادیب لوگ, سارے اسی کے نام ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں. او خدا کے بندے, یہ فلسفہ. اور پھر ہم سیانے بڑے ہیں, ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے, نرمی بڑی ہے. کافر کے حق میں, مشرک کے حق میں, سارے جی اسی کو پکارتے ہیں. تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ, پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا, مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے. تو کہہ رہا سارے یہ ایک ہیں. تسلب نہیں, دین کی پختگی نہیں. ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں, پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ, اور جو امریکہ میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہو, پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو. اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاستدانوں سے, پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں, تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد. اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی, اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا, نفرت, کافر کے عقیدے سے, ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو. کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے, ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر,
مرزئی کی عبادت گاہ اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو، لیکن ہم ان کے عقیدے کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کوئی سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست، اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمساری نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے، اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ یہ کیسے ہو؟ تو میرے بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا۔ اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ۔ اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر کے۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا؟ بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے، کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی گناہگار اور ہوتا ہے، غدار، دونوں میں فرق ہے۔ اب تو غداریاں ہو رہی ہیں، سرے عام حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ ایک منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہے قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بات سن لو، من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو، یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جس بندے نے مرزئی کے، قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا، وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے، جس نے ان کے کافر ہونے میں۔ تو جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔
बच ना जाया करो कि हुक्मरान बुरे हैं तो हम बड़े नेक परहेजगार हैं। छप्पे लगाने वाले साथ शरीक है जुर्म, कहते पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? कैसे पता नहीं चला? ये तो जो मदहोश होते हैं उन्हें पता चल जाता है ये नबी पाक की इज्जत की बात हो रही है। बंदा मदहोश हो ना, मदहोश, बेहोश हो मुसलमान, रसूलुल्लाह की बात हो तो उसकी भी आंखें खुल जाया करती है। और तुम जागते पढ़े लिखे असेंबलियों में बैठे मालदार, तुम पता ही नहीं चला कानून बदल गया, खबर ही नहीं हुई। ये धोखा किसी और को देना। हम तुम्हारे इन धोखों में आने वाले कि किसी और को सुनाना कहानियां, हमें नहीं समझ आती तुम्हारी कहानियां। कहते गलती हो गई, भूल गए। और वजीर आला साहब कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए। किसने निकालना है ना तमाशा? कहते उसको निकाल देना चाहिए जिसने इस कानून में, तो किसने निकालना है? हुकूमत तो आपकी है, तो कौन निकालेगा? शर्म करो, मर जाओ डूब के। ये तुम्हारा तरीका है? जुर्म करते हो और जुर्म करके कहते हो नहीं नहीं निकाल देना। कौन निकालेगा? निकालो, पता चले तुम्हारा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब फरमाते हैं जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान किया करते थे। हम कहते थे लोगों पाकिस्तान बनेगा तो उसमें नबी पाक का निजाम आएगा, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा, उसमें कोई बरादरी नहीं होगी, एक बरादरी होगी जिसका नाम मुसलमान होगा। उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये पाकिस्तान होगा। और कहते हैं हिंदू पंडित तकरीरें करते थे, ओ वहां नबी पाक का निजाम नाफज होगा, माज़अल्लाह हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, बड़ा वो माज़अल्लाह मुखालफत करते थे। वो क्या पता था कि बाद में यहां भी सारे वही तमाशे होंगे जो वो कह रहे हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदुओं का पंडित तकरीर कर रहा था, वहां सारे हिंदू बैठे थे, तो उस पंडित ने ना तकरीर करते करते नबी पाक की शान में कोई बेअदबी कर दी माज़अल्लाह, क्योंकि सारे हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है, औलाद कोई नहीं, काम कर रहा था। बड़ा मेवा मीठा होता है, बड़ा रंगीन, घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचलाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे वतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। ना बे हाजरा से निकाह हुआ, अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। पीछे से स्टेज पे रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। इसने क्या करना है? बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल कितने खूबसूरत, उसकी बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, और मैंने उसके सामने खड़े हो वादी गैर अज़ीज़ा की मक्के के पास पड़े, ना तू रोजा रखे ना तू मस्जिद आए, भाई ना तू कोई और काम करे, एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? मार दिया। तेरे 5 बेटे हैं को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए तो कहाँ से रोटी खाई? हजरत इस्माइल गुनाहगार कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? बड़ा गुनाहगार मर जाते हैं ये सारे गुनाहगार। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा शौक ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं, खबर ही नहीं हुई कब दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग गए, असेंबलियों में जाते हो, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। फिर भी आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप है तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उमरा करने लोग जाते हैं ना,
جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، کی مسجد میں جاتے ہم کہتے ہیں پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ۔ اس دن پتہ چلے گا بیوی کو تھمایا، مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، تجھے پتہ چلے گا اس دن، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی تسلط بھی نہیں، اللہ دے گا، ایمان میں کوئی پختگی حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب حاجرہ کو، اور بٹھا کر کے جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا حاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب حاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی اور بہن کو دینی، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دی، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، آسان سمجھ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معه یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ دوست نے دعوت کیا تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار
شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرات تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم۔ اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ حضور کی زوجہ تھی۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، کے جلوے دیکھے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی۔ مالک کا جو ہے سارا اسی کا ہے، اور اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے، پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، اس لیے اندر رکھا ہی ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، رکھا ہی ہے۔ اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، ختم نہیں ہوتی، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت کار رکھنا جائے، قربانی کا کتنا گوشت کار رکھنا جائے، آپ کافر ہیں نا، سارا ہی۔ تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے بھی کام چلے گا، کہ آپ کے کافر سارا ہی جہاز رکھنا، سارا ہی جہاز رکھنا کہ وہ میرے نبی او کا خدا کے پاک بندے۔ بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں۔ قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت بستر ہے، انما المشرکون نجس، نہیں کہہ رہا ہوں، قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے تو وہ سارا سال ہی گوشت، میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے، میرے دل میں جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، بستر کی قدر پہلے ہے۔ تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کرتے بات کرتے۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں، میں کہ نہیں ربیع الاول چ بھی جائز ہے، جب رمضان تک کھاؤ کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں۔ یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، قربانی زیادہ ضروری کہ دولت۔ اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، بیچتے پھرتے ہیں، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ، تسلط بھی نہیں، وہ خیال ہی قربانی نہیں، اپنی فضیلت کے توجہ ہی لحاظ نہیں سے، ہماری۔ عظمت کی میرے لحاظ رسول سے، اپنی پاک بلندیوں کے علیہ لحاظ سے دین میں السلام بڑا کے مقام صحابہ جو رکھتا ہے، چٹان تھے دین کے لیکن معاملے ہر چیز کا رنگ اپنا بدل دیا پیارا بھی جاتا ہے، سامنے آتا تھا تو قربانی کافر چلی آ رہی سمجھ کے تھی قتل حضرت کر دو، ابراہیم خلیل اس اللہ لیے علیہ کہ وہ السلام۔ سمجھتے تھے قوم مذہب سے، تو اہل عرب جو مذہب جو تھے، نہیں تم بھی نہیں، مشرکین اگر دین نہیں مکہ رہے گا تو کوئی شے باقی قربانی کا تعارف وہ بھی یاد رکھتے رکھنا۔ تھے، اگر دین قربانی نہیں کی رہے گا، میرے حقیقت حبیب کو، پاک قربانی علیہ الصلوۃ کی والسلام کے حکمت غلاموں کو، کا قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناشنا تھے۔ حضرت انس بن مالک وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے افواہ پھیلی تو نا، اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ قربانی کے جانور حضور کا جو شہید ہو گوشت گئے، ہوتا وہ لا ہم کے کیا بتوں کریں؟ کے سامنے رکھتے فرمایا حضور شہید کہ ہو یہ گئے تو ہم خون کیوں کعبے رہ کے کی کیا دیوار کریں؟ سے خون ملنے سے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور ہمارا بتوں کے جینا بھی آگے گوشت مصطفیٰ کے رکھنے لیے، سے مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے، شاید ہماری اگر قبولیت حضور ہو علیہ جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ تو اٹھو، کمال ہے میرے ان رب کریم بےایمانوں کی سے کتاب لڑتے کا ہیں انداز، جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھو، مختصر حضرت انس بن الفاظ نضر کے میدان اندر، میں نکلے، مختصر اس طرح جملوں لڑے، کے اندر، اجمال صحابہ کے کہتے اندر ہیں زخموں اتنی کی بڑی پرواہ، تفصیل بیان تین کر برستے دیتا رہے، ہے پرواہ کوئی نہیں، کہ انسان کے تلواریں ذہن چلتی کے، رہیں، دل پرواہ کے، کوئی دماغ کے نہیں، دریچے ان کے کھل وجود جاتے پر ہیں، نیزوں کے اللہ زخم کھانے آتے رہے، پینے سے پرواہ کوئی پاک ہے۔ نہیں۔ حضرت انس بن نضر دین اتنا اعظم لڑے کہ مالک شہید ہو گئے۔ رب کریم نے فرمایا لن شہادت کے بعد ینال ان کی اللہ لاش دیکھی تو 80 لحومها، زخم نظر آئے، فرمایا ہرگز تلواروں نہیں کے پہنچتا نیزوں کے اللہ 80 کی زخم بارگاہ میں تمہارا حضور گوشت، کے لیے ولا لوگوں نے جانیں دی، دماؤها، اور نہ پرواہ ان نہیں کے خون،
نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. ہم ختم بھی پڑھے نا تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے. گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا. فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقویٰ پہنچ رہا ہے. معنی کیا ہے؟ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، میرے بعد میں نیت نبی کس سے جانور تو ڈیڑھ لیگا، سو کے تیرا قریب ارادہ حدیثوں کیا میں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اور جب تو ذبح کرے گا تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، ہو سکتا تیرے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے. بندے نے اس سے یہ کہا اور کہ جب چل تو کچھ اس کا دلیل گوشت دکھا، وہ بانٹے بھی کافر ہو گیا. تو پھر بھی تیری نظر یہ سوال کیا آنے والے یہ بندے پر حساس نہیں ہونی نوعیت کا چاہیے. مسئلہ ہے. جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے. یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقویٰ جائے گا. اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے. ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے. جس چیز میں وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، چیز کا زیادہ خیال ہونا چاہیے. ہم قریب گئے، یہ ہم نے کہا فلسفہ شاید ہے بچوں کے قربانی بارے میں، کا اولاد کے بارے میں، گھر کہ کے بارے میں آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے. ہمارے یہاں قربانی کے ساتھ اس طرح جانور منسلک کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، اور قربانی کے لیے جا کے پیسے ہونا امت بڑا مسلمہ کو ضروری میرا ہے. پیغام اسی دے دینا طرح کہ مسلمانوں قربانی اگر تم میں سے سارے ایک بھی چیزوں کے زندہ اندر ہوا کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اور نبی پاک کی اس کا بھی ناموس ایک بڑا پر کوئی کردار حرف ہے. آیا، وہ بھی بڑی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر عذر قبول نہیں کیا جائے. اور یہ میرا پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن سر سے لے کسائیوں کر کے پاؤں جو تک معاملات زخم ہیں لگے ان ہوئے کی جو ایک صحابی بھاگ کا دوڑ ہے پیغام وہ بھی ایک امت پوری مسلمہ کے داستان ہے. نام. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے بہت لگے میں ساری مرتے جگہوں پہ جانا وقت ہوتا ہے مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر جہاں وہ حضور کی بیٹھے عزت پر، ہوتے ہیں ناموس پر، ان کو نبی بھی پاک کافی صلی جلدی اللہ علیہ ہوتی ہے وسلم کی ذات پر کہ جلدی سے ذرا سا بھی جانور حرف ہو جائے، آیا جلدی سے گوشت بن اور جائے. مسلمان زندہ ہوئے. اور جس جگہ انہوں نے بعد پھر میں اگر وہ جانا ہوتا سمجھے ہے ان کہ کے بھی ہمیں اللہ 15 کی بارگاہ سے معافی مل جائے کے گی ہوتے ہیں. تو یاد تو رکھنا وہ اللہ جو ہر بات خاص معاف کرے گا، اس بات اسلام میں تمہیں حکم اللہ دیتا معاف ہے نہیں. اس موقع پر اس میں تمہیں یہ اور نبی پیغام پاک دیا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں کہ ہر اور بات حضور میں نے جو کمپرومائز خاص کر دینا، احتیاطیں بتائی ہیں وہ رسول اللہ کی احتیاطیں ذات پوری کے نہیں بارے میں کمپرومائز دیکھیں نہ کرو. آپ اس فلسفے کو جب سے سمجھیں کہ مرضیوں کو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص سپر جانور کافروں کو مخصوص اقلیت وقت میں قرار دیا اللہ گیا کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کی رضا کی عبادت کا اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ آؤ دیکھا نہ بولے آؤ دیکھا، جس طرح کی چھری آپ کبھی کو مل کسی گئی مرضی جس طرح کے ہو ساتھ سکا مسلمانوں اور نے اس کو ظلم مار کیا دینا بعد میں. ہے، اسے ذبح کرنا ہے اپنی عبادت کر رہے اور ہیں جس اچھے طرح بھی کر طریقے رہے ہیں، سے باقی کرنا اقلیتیں بھی ہے. رہ یہ حدیث رہی ہیں. آپ کو سیاستہ میں ملے گی، کبھی مسلم دوبارہ شریف میں علماء ملے نے گی، یہ ابو تحریک داؤد چلائی شریف ہے میں کہ ملے انہیں گی. حضرت پاکستان سے شداد نکالو. بن اوس رضی اللہ کیوں بستے تعالیٰ ہیں یہاں؟ حدیث کے راوی ہیں. اقلیت ہے تو نبی رہنے دو. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ جو وسلم بےایمان نے ہے، فرمایا کافر ہے، اسے احسان مسیح کے کرنا دین اللہ میں نے کیوں فرض لاتے؟ کیا ہے ہر جب چیز. وہ آنا نہیں چاہ رہا، مالک نے ہر انہوں نے چیز اس پر کانے احسان بےایمان کرنا کو فرض نبی کیا مانا ہے. ہوا ہے. تو فرمایا جب تم ذبح کرو تو وہ اس کو اچھے پیغمبر طریقے کے مانتے، ساتھ کبھی ذبح ذلی نبی مانتے، کرو، کبھی چھری کو بروزی نبی تیز مانتے ہیں. کرو. پوری دنیا میں نیٹ اور ورک فرمایا بنایا ذبح ہوا ہونے ہے. والے جانور کو ہر آرام جگہ پہنچاؤ، ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں اچھے وہ. طریقے سے ذبح وہ کرو، کہتے ہیں چھری خاتم تیز ہو، النبی اسے جین کا آرام معنی ہو، یہ ہے کہ اسے نبی پاک کو تکلیف نہ مہر پہنچاؤ، لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں. اچھے طریقے سے ذبح ان کرو. کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے مرزا ٹھنڈا ہونے دو، پھر اس مستقل کی نبی کھال نہیں تھا، نکالی وہ جائے، حضور کا تھوڑی سایہ احتیاط بن کی کے آیا جائے. تھا. اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا وہ جائے. معاذ اللہ آپ دیکھیے جس حضور نبی کا ایک اللہ بات پاک نے کرتے ظاہری ہیں حیات میں لیکن سایہ سوچ نہیں کے بنایا. دھارے بدل کے رکھ دیتے. یہ کانا سایہ رسول بنے گا کریم نبی صلی پاک کا. اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک اس شخص نے بےایمان بکری کو وہ کے اپنا پہلو پر پیشوا پیر رکھا مانتے ہوا ہیں. تھا اور چلو وہ چھری چھوڑو. تیز کر رہا تھا. جو کافر کو اپنا پیشوا بکری مانے کو وہ اس نے بندہ گرایا صحیح ہوا ہے، ہوتا ہے. لٹایا ہوا ہے چلو نبی اور نامی پہلو پر مانے، پیر پیشوا رکھا ہوا مانے، وہ ہے صحیح ہوتا اور ہے. ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے. پکے بےایمانوں نبی اور پاک صلی کافروں اللہ کو تعالی علیہ وسلم نے کیا لوگوں خوبصورت نے بات ارشاد گنجائش دینے فرمائی. کے حضور لیے علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو، لیبل اتارنا چاہتے ہیں. دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو. اس کے سامنے تم چھریاں تیز کر رہے ہو. اسی کو پکارتے حضور ہیں. فرمانے لگے نہ، دو موتیں دینا چاہتے ہو. سارے اسی کو نہیں چاہیے تھا پکارتے، کہ اس کو پہلے اگر سے صحیح یہ سارے پکارتے اوزار تو تمہارے مسلمان تیار پکارتے. ہوتے تو باقی اس کو صحیح پکارتے
کسی جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اسی لیے تو رکھے اللہ تھے، کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی وقت رکھا تھا۔ یہ دنیا آپ کو بتانا اس چاہتے طرح ہیں کا کہ کوئی نہیں ہم ماحول بڑے نہ نرم ہیں، بنائیں ہم بڑے جس سے ایسے جانور کو ہم بھی کوئی تکلیف نرم ہو، نہیں۔ اذیت ہو۔ میں نے کہا کوئی کہ نرم کریم فرماتے ہیں ہم رب نرم نے ہیں، ہر چیز رحماء پر و احسان بینہ۔ کرنا فرض کیا ہے، لیکن اگر عقیدوں اچھے کو طریقے چھیڑو سے گے، ذبح کریں، چھری رسول کو اللہ تیز کی کریں، عزت اور ناموس اور ختم جانور نبوت کو کو چھیڑو گے تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، وہ ہلکا ہے، یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابو بکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ۔ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ حضور آخری نبی ہیں، بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور۔ حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی، قیامت تک وہ، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزائی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل، اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے۔ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر ایمان لاتے، وہ بندہ مسلمان رہے گا۔ ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، نہ بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ، ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں۔ چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو، داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے، ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے۔ میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں، صدا فقیراں دے، نہ وہ والی حکومت کرو اس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے۔ اور جا کے دیکھ لے، داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر، بچ جا، وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو۔ اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے، اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی۔ یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔